الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ جیسا کہ کل بھی میں گزارش کر چکا تھا، اگرچہ میں پھر تقریر کے آگے کے مرحلے میں اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا، لیکن گزارش یہی تھی کہ وقت چونکہ بہت کم ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ہم کسی تمہید کے بغیر جہاں ایک نشست ختم ہوگی اگلی نشست وہیں سے سلسلہ جوڑ دیں گے۔ تو حج ہو کہ عمرہ، حج کا پہلا حصہ ہو یا حج کا دوسرا حصہ، احرام سب کے لیے ضروری ہے، اور احرام میں تلبیہ جو نماز کے اہم مسائل جانتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مراجع نے یہی لکھا کہ عمرے اور حج میں تلبیہ کی وہی حیثیت یا وہی پوزیشن ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام یعنی پہلے اللہ اکبر کی۔ نماز کا اہم ترین واجب وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، جس میں اگر بھولے سے بھی غلطی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہی حیثیت عمرے اور حج میں تلبیہ کی۔ تو تلبیہ کی مشق اور پریکٹس آپ کو گھر میں بھی کرنا ہے، اور اب آج سے لے کے تقریباً ہر کلاس میں ہم اور آپ اجتماعی طور پہ بھی یہ پریکٹس کریں گے۔ بہت سارے حج کے درمیان ایسے واجبات، مستحبات اور مسائل آتے ہیں کہ وہاں تو آدمی آرام سے کر لیتا ہے، کیونکہ 20 لاکھ 25 لاکھ کا ماحول بنا ہوتا۔ پاکستان میں کم از کم اپنے گھر والوں کے سامنے تھوڑی شرم آتی ہے، لیکن چونکہ تربیت تو یہیں سے شروع ہے، تو آئیے تربیت کی وہ کیفیت جو مکے کے اندر میقات کے اوپر عرفات کے میدان میں آپ حضرات پہ جو ایک کیفیت طاری ہوگی وہ تو ابھی طاری نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کی وجہ سے اسی انداز سے جس طرح پورے حج میں ہم لوگ تلبیہ پڑھیں گے، آغاز تلبیہ کی تکرار سے ہو رہا، یعنی ایک طریقہ کار پوری دنیا کے حاجیوں کا، ایران سے آئیں، لبنان سے آئیں، عراق سے آئیں، عام آدمی ہوں، مجتہدین کے گھرانے کے افراد ہوں، ایک تلبیہ خود پڑھ کے پھر یہی طریقہ کار ہوتا۔ میں تلبیہ پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کی تکرار کریں گے۔ لبیک دہرانا ہے آپ کو، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو انشاءاللہ یہ اس وقت کی تربیت والا لبیک ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا وہ واجب لبیک بننے والا، جس سے پھر آپ کا حج اور عمرہ شروع ہوگا۔
یہ تو ایک تلبیہ کی پریکٹس ہے جو تینوں دن ہم کوشش کریں گے کہ کرائی جائے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم تلبیہ ہی سے متعلقہ مسائل پہ بات شروع کریں، یہ گزارش کر دی جائے کہ یہ جو ایک چھوٹی مناسک حج ہے، اسے بھی آپ بہت غور سے لفظ بلفظ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور بہت سارے مسائل اس میں ایسے جو اب تک مجتہدین کی کتاب میں بھی نہیں آ سکے۔ بعض ایسی باتیں مجھے کہنا پڑتی جس میں کبھی کبھار یا اپنی بڑائی کا پہلو آتا یا ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں سے بعض افراد کی توہین کی جا رہی۔ نہ میری یہ نیت ہے، نہ میرا یہ مقصد ہے۔ پچھلے سال کے تجربوں، ایک سال نہیں، پچھلے کئی سالوں کے تجربات کی روشنی، اب مثلاً یہ چھوٹی مناسک حج لکھی تو مجھ جیسے طالب علم ہے، تو اگر کسی مومن یا مومنہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو براہ راست آغا سیستانی وہ بڑی اور تفصیلی مناسک حج، ہم تو اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کئی مسائل ایسے خاص طور پر جو پچھلے 3-4 سال سعودی عرب میں مکے میں تبدیلیاں ہوئی، وہ حتیٰ یہ کہ مناسک حج اپنے مجتہد کی، اس کے بھی لیٹسٹ ایڈیشن میں نہیں، وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے۔ مثلا جہاں پہ ہم صفا مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں، اب وہاں پہ مجمع کی کثرت کی وجہ سے گراؤنڈ فلور کے نیچے ایک بیسمنٹ بھی بنایا گیا۔ اس کا مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، خصوصاً جب مجمع بڑھ جائے، فی الحال کسی مرجع کی مناسک میں نہیں، مراجع نے فتویٰ دیا، کتاب میں ابھی نہیں آیا، وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے۔ اسی طرح شیطان کو کنکر مارنے میں پچھلے 4-5 سال میں جو اموات ہوئی تھی، موتیں ہوئی تھی، اسٹیمپیڈ یا بھگدڑ، تو اس کی وجہ سے وہاں کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ ابھی مراجع کی مناسک کے لیٹسٹ ایڈیشن میں بھی نہیں، اس کتاب میں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض ایسے افراد ہوں جو پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے مجتہد کی تفصیلی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ 2-3 جملے میں نے کہہ دیے، اور آپ کے بہت سارے سوال جو میرے پاس آئیں گے ان کا جواب اس کتاب میں پہلے سے ہوگا، اور جو نہیں ہوگا تو وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ احرام سے متعلقہ زیادہ سوال آج کی تقریر کے بعد پیدا ہوں گے۔ تو آئیے، اتنی تمہید کو بھی میں اس وقت غیر مناسب سمجھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت ضائع کر دیا۔ ابھی ہم جو آپ کے ہاتھ میں بکلیٹ ہے، اس کے پیج 1 پر جاتے ہیں، اور دوسری جانب بورڈ کے اوپر بھی جو چارٹ لگا ہے اس کی مدد سے آپ کو وہ پہلا مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ اس کو تو روزانہ دہرانا پڑے گا ہی، اس میں کوئی ہمارے پاس چوائس یا اختیار نہیں۔ ہم لوگ مکے سے 90 کلومیٹر یا 52 میل سے دور رہتے ہیں، تو ہم پر جو حج واجب ہے، چاہے وہ حج اسلام ہو یا حج بدل ہو یا قضا والا حج یا احتیاط والا حج، ہم جو حج کریں گے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع، اس میں 5 چیزیں واجب ہیں۔ آپ چاہے اپنے ہاتھ کے بکلیٹ کو بھی دیکھیے، اس کو بھی دیکھیے، خالی اس کو دیکھیے، خالی اس کو دیکھیے، ایک ہی چیز ہے، 5 چیزیں واجب ہیں، جیسے نماز، تکبیرۃ الاحرام واجب، قرات واجب، رکوع واجب، سجدہ واجب، تشہد واجب، سلام واجب، پھر موالات، ترتیب اس طرح سے۔
حج کے پہلے حصے عمرہ تمتع میں 5 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا، غالباً حج کے حوالے سے خانہ کعبہ کے بعد جو چیز سب سے زیادہ مشہور، بچہ بھی جانتا ہوگا، وہ احرام ہے کہ خاص لباس پہن کے لوگ حج پر جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل کل آ گئی، وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ میقات یعنی جس جگہ سے شریعت نے احرام کا حکم دیا۔ تو جب ہم حج کریں گے تو اپنا احرام بالکل جو پراپر میقات ہے مسجد شجرہ مدینے سے ملا ہوا وہاں سے باندھیں گے۔ البتہ ایک اجازت اسلام نے میقات کے حوالے سے دی، اور یہ 2 وجوہات سے اس چارٹ پر اس کو لکھا بھی گیا، اور آخری کلاس میں اس کی تفصیل آئی منڈے کو۔ وہ کیا لکھا گیا ہے کہ یا اگر میقات سے پہلے پہننا چاہیں تو نظر کر کے پہن سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا، آپ کنفیوز ہوں گے۔ میقات سے احرام پہننا ہے، لیکن بعض ایسے حالات ہیں کہ اجازت ہے کہ آپ میقات سے پہلے بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، آج کل کے زمانے میں جب ایئرپورٹ جدہ میں بنا ہے اور جدہ میقات نہیں، تب یہ مسئلہ کام آتا ہے، منڈے کو اس کا ڈسکشن۔ نمبر 2، مدینے سے جب ہم احرام پہنیں گے میقات پر، تو بعض مراجع جس میں مثلاً شاید آغا خوئی بھی آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اس وقت پیریڈز میں، تو اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ وہ میقات سے احرام نہ پہنے، میقات سے پہلے شہر مدینہ کے اندر احرام پہنے۔ مدینے میں آپ کا ہوٹل اور میقات، اس کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے، یعنی میقات 6 میل بعد ہے، تو میقات سے پہلے نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں۔ تو خواتین کو اپنے پیریڈز کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ سکتا، کیونکہ جو اصل میقات ہے جہاں سے نہ صرف یہ کہ ہمارا قافلہ، بلکہ تقریباً وہ سارے لوگ جو پہلے مدینہ جا رہے ہیں وہ احرام پہنیں گے، وہ جگہ ایک مسجد۔ اب پیریڈز کے عالم میں عورت کے لیے مسجد میں جا کے احرام پہننا ذرا مشکل مسئلہ ہوتا۔ اس سے زیادہ میں اس پہ وقت نہیں دے رہا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے واجب کے بعد یہ بریکٹ کیوں لکھا گیا، کہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ منڈے کی کلاس میں۔ لیکن بریکٹ کو چھوڑ دیجئے، اصل چیز 5 واجب ہے۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2، اب یہ تقریباً وہ ساری چیزیں ہیں جو ہر ایک کو بغیر حج کے اور بغیر عمرے کے یاد۔ نمبر 2، کہ پھر خانہ کعبہ جا کے اس کے گرد گھومنا، جسے طواف کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہر واجب طواف کے بعد ایک نماز بھی واجب ہو جاتی ہے، یہ ہوتی فجر کی طرح، لیکن ایک الگ نماز ہے جو حج کا حصہ، نماز طواف۔ نمبر 4، 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، ان کے درمیان سعی۔ اب سعی کا مطلب ہے چلنا، 2 پہاڑیوں کے درمیان چلنا۔ اور نمبر 5، تقصیر۔ تقصیر کا مطلب ہے کم کرنا، چھوٹا کرنا، اور حج میں اس کا مطلب ہے اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینا، بالوں کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان آئے گا، کچھ کا آج، کچھ کا کل، لیکن بہت مختصر۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو جس نے حج نہیں کیا، جس نے کوئی عمرہ نہیں کیا، اسے بھی تقریباً حج کا پہلا حصہ یاد ہوتا۔ احرام پہنا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، پھر ایک نماز، وہ چاہے معلوم نہ ہو کہ وہاں پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز 2 پہاڑیوں میں دوڑنا ہے، اور یہ ہے کہ حج کر کے آنے والا سر منڈواتا، اسی کو عمرہ تمتع یعنی پہلے حصے میں تقصیر ہے، اور جب آپ اپنے حج کا دوسرا حصہ کریں گے تو اس کے اندر سر منڈوانا۔ 5 چیزیں۔ پہلا حصہ بہت آسان ہے،
احرام، خانہ کعبہ، اس کی نماز، 2 پہاڑیوں میں چلنا، تھوڑے سے بال کاٹنا. لیکن یہ تو ہو گئی فہرست. آپ نے ایک بچے کو بتا دیا کہ نماز قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ. صحیح بتایا، لیکن کیا وہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے؟ جب تک کہ آپ نہ بتائیں کہ رکوع ہے کیا چیز، تفصیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے. جب تک کہ آپ نہ بتائیں کہ قرات ہے کیا چیز، کتنی قرات کرنا ہے، کس موقع. تو آئیے اب اس کا تفصیلی بیان. سب سے پہلا واجب ہوا میقات سے احرام باندھنا. اس میں لفظ میقات پہ تھوڑی سی بحث کل ہو گئی باقاعدہ چارٹ کی مدد سے، اور باقی ماندہ جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ پیر کے دن آخری کلاس میں ہوگا. میقات سے احرام باندھنا، اس جملے میں 2 لفظ سمجھنے کے لیے، میقات، احرام. اب احرام باندھنا اس کا مطلب کیا؟ احرام باندھنے کا تفصیلی طریقہ، بلکہ بقول بعض افراد کے کہ کچھ زیادہ ہی تفصیلی طریقہ کل بتا دیا گیا، اور جب تک کہ میرے پاس اس سے متعلقہ کچھ سوال نہیں آئیں گے، میں یہی سمجھوں گا کہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے اور لوگ اس پر عمل کر لیں گے. اگر کسی کو احرام پہننے میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، کوئی شرعی پریشانی آ رہی، تو پھر وہ اپنے سوال تحریری صورت میں دے دے، کل یا پرسوں اس کا جواب دیا جائے گا. فی الحال میں احرام سے متعلقہ اب تک میرے پاس کوئی سوال نہیں آیا. لیڈیز کا احرام بہت مختصر ہوا. مردوں کے احرام کے لیے سر، بدن، پیر، تینوں کی تفصیل آ گئی کہ یہ کس انداز سے احرام کی حالت میں بدن کے یہ 3 حصے ہونا چاہیے. اب آئیے، خالی ان 2 چادروں کو پہن لینے سے احرام نہیں بنتا، بلکہ جو لوگ مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں، خالی ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قافلے میں 2 قسم کے افراد ہوتے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. ایک کی مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہوتی، تو اگر کوئی جملہ، کوئی مسئلہ مختصر بتایا جائے تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے. اور بعض لوگوں کی مسائل میں معلومات بہت کم ہوتی، تفصیل بتائی جائے تو سمجھنے کے بجائے وہ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھار ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کیا کیا جائے. مثلا خواتین، لیڈیز، احرام کے دوران، حج کے دوران، حج کا پہلا حصہ نہیں پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، اگر خواتین کے پیریڈ شروع ہو جائیں تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ 1 صفحے کا ایک فلائر یا پمفلیٹ تیار کیا گیا ہے. یہ کتاب 150 صفحے کی ہے. اس کو لکھنے میں وہ محنت نہیں لگی مجھے جتنی اسے ایک پرچے میں تھی. وہ کل آپ میں شروع میں تقسیم کیا گیا تھا وہ پرچہ، بعد میں اس کو میں نے واپس لے لیا. تو ایک سوال یہ آیا کہ مولانا کیا اس میں کچھ غلطیاں تھیں؟ غلطی کوئی نہیں تھی، بلکہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ غالباً اردو زبان میں ان مسائل کو اس انداز سے اب تک کسی کتاب میں نہیں سمجھایا گیا. لیکن مسئلہ ہے پیچیدہ، اس لیے مجھے یہ لگا کہ مرد تو خیر ان کو تو یہ پرچہ دکھایا بھی نہیں ہے، اس کی زیارت بھی نہیں کرائی ہے. خواتین کو بھی ہر عورت کو یہ پرچہ دینا اس کو کنفیوز کر دے. تو میں نے انتظامیہ سے کہا کہ واپس لے لی، اپنے پاس محفوظ رکھی. حج کے دوران جس عورت کو یہ مسئلہ پیش آ جائے اس وقت اس کی خدمت میں یہ پیش کیجیے گا کہ اس کو پڑھ کے اپنی ذمہ داری سمجھے، اور پھر واضح نہ ہو تو مولانا سے پوچھے. خود خواتین بھی ہر ایک اس کو سمجھ نہیں پائیں.
وہ اور کنفیوز ہو جائیں گی کہ ہمارا حج صحیح ہے کہ غلط. تو اسی طرح سے جو جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں، جو بیچارے بالکل سیدھے سادے مومن ہیں، مولانا بس ایک طریقہ جس طرح نماز سکھائی جاتی ہے اس طرح بتائیے. یہ جملہ ذرا سا اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ان کو مشکل میں ڈال دے گا، لیکن اس جملے کو نظر انداز کریں، اور جن کو بہت مسئلے معلوم ہیں ان کی آسانی کے لیے. اب آپ بھول گئے ہوں گے میں نے بات کہاں سے بیچ میں روک کر یہ تمہید باندھی. بات یہ تھی کہ احرام خالی وہ چادروں کا طریقہ کار نہیں ہے جو کل آپ نے سنا. گرچہ ایک عام آدمی کی نگاہ میں احرام تو اسی کا نام، دو چادریں پہنی احرام ہو گئے. اب سنیے وہ جملہ، فقہی اعتبار سے اصل میں وہ دو چادریں احرام ہی نہیں، یعنی جو احرام کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ابھی، اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا اور دو چادریں پہن کے چلے گئے تو آپ کا احرام نہیں مانا گیا. چلیں یہ بات تو کچھ سمجھ میں آتی. الٹا جملہ، جو طریقہ ابھی بتایا جا رہا ہے احرام پہننے کا، اس پر آپ نے عمل کیا اور چادریں نہیں پہنی، اسی لباس میں چلے گئے، گناہ ملے گا، آپ کا احرام ہو گئے، حج صحیح ہو گیا. تو وہ جو احرام کی چادریں ہیں وہ احرام نہیں ہے. لیکن جیسے خواتین کے لیے کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، نماز کی چادر کو ہم لوگ احرام کہہ دیتے ہیں، ایک آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. اور یہی آپ کے لیے بھی اب جملہ آ گئے کہ وہ دو چادریں اصل احرام نہیں، اصل احرام ہے یہ طریقہ کار جو اس بورڈ پر دوسرے چارٹ میں ہے. اور یہ بکلیٹ جو ہے اس کے اندر یہ پیج نمبر 3 ہونا چاہیے یا 4، 3. یہ ہے اصل احرام. تو اصل احرام کیا ہے؟ وہ دو چادریں، اس کی اہمیت ہے لیکن بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت اس کی کہ احرام کیسے پہنیں گے، میقات سے احرام پہننا. طریقہ کار کیا ہے؟ ہر عبادت کی طرح حج میں بھی کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. واجبات کو چھوڑ دیا آپ نے تو گناہگار بھی ہوں گے، اور کوئی بڑا واجب چھوڑ دیا تو آپ کا حج بھی غلط ہے. مستحبات ہیں کہ اس کی پابندی کریں تو بہت زیادہ ثواب ہے. مجبوری میں چھوڑ دیں، بہت یہ اہم جملہ کہہ رہا ہوں، تب بھی ثواب. بغیر وجہ کے چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے لیکن ایک ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. باقی نماز، وضو، غسل، اس کا جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو صرف دو جملے کہے جاتے ہیں. مستحبات اگر آپ انجام دیں گے تو ثواب ہے، چھوڑ دیں گے تو ثواب نہیں، گناہ بھی نہیں. حج میں میں نے تیسرا بھی ایک جملہ بڑھا دیا کہ مستحبات اگر مجبوری میں اگر آپ چھوڑ دیں، دل تو چاہ رہا، مجبوری میں چھوڑ دیے تو ثواب. کیونکہ حج کے 70% مستحبات آج کل ممکن نہیں رہے. مستحبات جو امام نے ہمیں طریقہ بتایا یہ عمل کرو تو ثواب ملے گا. مثلا معصومین کی حدیثوں میں ہے، مجتہد کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب آپ صفا مروہ میں دوڑیں تو مستحب یہ ہے کہ صفا کی چوتھی سیڑھی پر کھڑے ہو کر یہ نیت کریں. چوتھی تو چوتھی، وہاں پہلی سیڑھی بھی نہیں، ساری سیڑھیاں ختم ہو گئی. اب امام جو طریقہ بتا رہے ہیں، دیکھیے حج وہ عبادت ہے جس میں رسول اور آل رسول نے جب حج کیا تو یہ کہا خذوا عنی مناسککم، ہم حج کرتے جا رہے ہیں، ہمیں دیکھتے جاؤ اور ہم کو نقل کرتے جاؤ، ہمیں فالو کرتے جاؤ، ہماری کاپی کرو. صفا پہاڑی کی چوتھی سیڑھی پہ امام کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر امام نے نیت کی. صحابی، اب وہاں کوئی سیڑھی ہی نہیں ہے، نہ پہلی، نہ چوتھی، نہ 10ویں، نہ 50ویں. دل چاہتا ہے اس مستحب عمل، ممکن نہیں. حرم میں جب پہلی مرتبہ داخل ہو تو باب السلام سے داخل نہیں، باب شیبہ سے. اب کوئی باب شیبہ ہے ہی نہیں، سب توڑ پھوڑ کے اس طرح ملا دیا گیا.
اب یہ مستحبات کو ہمارا دل چاہتا ہے. مستحب یہ ہے کہ طواف میں 7 چکر ہوں. ہر چکر میں حجر اسود کو بوسا. ہر چکر تو چکر پورے 40 دن میں آپ کو ایک بار بوسا مل جائے تو غنیمت سمجھیے. دل چاہتا ہے، مجبوری. تو یہ تیسرا جملہ یاد رکھیے گا کہ مجبوری میں جو مستحب چھوٹے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ثواب ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں، جان بوجھ کے بھی ہم چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں. یا عام عبادت کی طرح حج میں بھی اور احرام میں بھی. تو آئیے، یہ میں نے اتنی تفصیل کیوں بتائی، یہ آگے ہر جگہ کام آئے گی. لیکن چارٹ کی ہیڈنگ ہے واجبات احرام. یہ احرام کے واجبات ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر احرام کے مستحبات ہیں جنہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن پہلے واجب سمجھ لو. تو سب سے پہلا واجب ہے احرام میں وہ چادریں پہننا. اسی لیے لباس احرام کے نیچے تفصیل دی گئی کہ لباس احرام پہننا واجب ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ مردوں کے لیے 2 چادریں جو بغیر سلی ہوں، ایک نیچے کے بدن کو لنگی کی طرح چھپائے، ایک اوپر کے بدن کو رضا چادر شال کی طرح سے چھپائے. یہ مرد. یہ تو ہماری کل کی کلاس. اور خواتین کے لیے پہلا واجب لباس احرام کیا ہے؟ روزمرہ کا وہ سلا ہوا لباس جس میں شرعاً نماز پڑھنا صحیح. وہی عام لباس جس میں شرعاً نماز صحیح. یہ لفظ شرعاً بعض لوگوں کے بلا وجہ کے آرگومنٹ کی وجہ سے بڑھانا پڑا. جیسے مسائل کی کلاس میں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو کوئی صاحب بولے ہوتی. میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے یہ لکھنا ضروری تھا کہ شرع. کوئی خاتون کہیں گے مولانا آپ کیسے کہہ رہے نماز نہیں ہوتی؟ میں تو سلیو لین لباس میں 25 سال سے نماز پڑھ رہی ہو جاتی. تو وہ والی دل والی نماز نہیں، شرع نماز. اچھا خیر، یہ پہلا واجب تھا جو کل بیان ہوا. احرام خالی چادروں کا نام نہیں، 3 واجبات کا نام ہے. پہلے تو آپ احرام کا لباس پہنیں، پھر نیت کریں. گرچہ نیت کا مرحلہ آج آیا، لیکن کل ہم نے 15-20 منٹ شروع میں اسی لیے نیت سمجھا دی تھی کہ پورے عمرہ تمتع کے 5 واجبات اور حج تمتع کے 13 واجبات، 18 میں بار بار یہ دہرانا نہ پڑے. نیت احرام وہ واحد عبادت ہے جس میں تمام مراجع کا اتفاق ہے کہ اس کی نیت زبان سے ادا کرنا مستحب. جیسے دل کا خیال کافی ہے، نیت کے معنی خیال. اور نیت جیسا کل آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں آپ کو خالی یہ خیال نہیں کرنا میں احرام پہن رہا ہوں. یہ کون سا احرام؟ حج کا ہے کہ عمرے کا؟ اور حج کا اگر ہے تو حج کے پہلے حصے کا ہے کہ حج کے دوسرے حصے کا؟ تو ابھی فی الحال جب آپ حج کریں گے تو نیت یہ ہوگی کہ میں حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام پہنتا ہوں. چاہے زبان پہ ادا کر کے ایک ثواب لے لیں، چاہے دل میں خیال کریں، احرام ہو جائے گا. مگر پھر دوہرا دوں، یہ بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ احرام حج کا ہے کہ عمرے کا. عمرہ یعنی عمرہ تمتع نہیں، وہ تو حج کا حصہ ہے، عام عمرہ. اور حج کا ہے تو پہلا حصہ ہے جس کو ہم ابھی بتا رہے ہیں، یا دوسرا حصہ نیت، اور آخری چیز تلبیہ. اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پہلی 2 چیزیں یہ احرام نہیں ہے، احرام کی تیاری ہے. احرام آپ کا شروع ہوگا تلبیہ سے. تلبیہ کا مطلب وہ ایک جملہ جو ہم نے ابھی شروع، اب اس چارٹ کا کام ختم ہو گیا. یہ واجبات احرام ہے کہ آپ احرام کا لباس یعنی چادریں پہنی، نیت کی، تلبیہ پڑھو. تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو آپ نے پڑھا، اس کے فوراً بعد آپ کا احرام شروع ہوگا. میں بار بار ایک لفظ استعمال کر چکا ہوں، احرام شروع ہوا. احرام شروع ہوا اس کا مطلب کیا؟ وہ ابھی میں سمجھاتا ہوں. اس سے پہلے میں دیکھ لوں یہ کتاب، خود مجھے بھی زبانی یاد نہیں ہے. اس کتاب میں، چھوٹی کتاب میں، پیج 39 ہے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، گھر جا کے دیکھیے گا. اس کے اندر
احرام کا طریقہ لکھا گیا ہے واجبات اور مستحبات کو ملا کر. یہ تو ہو گئے واجبات. ایک میں حسن ظن رکھتا ہوں اپنے ہر مجمع میں، تو یہ تو حاجیوں کا مجمع ہے، یعنی حج کا ارادہ کرنے والا، کہ نماز تو ہر ایک کو آتی ہوگی. اب نماز کے واجبات تو قرات و رکوع اور سجود مثلا، اس کے بیچ میں کچھ مستحبات بھی ہوتے ہیں، جیسے قنوت، جیسے 3 میں سے پہلا سلام، جیسے رکوع کے اندر بجائے 1 بار کے 3 بار سبحان رب العظیم کہہ کے اللہم صلی علی محمد. تو احرام جو ہے اس کے اندر یہ واجبات تو یہ، لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں مستحب بھی، 3 واجبات پلس 2 مستحبات. بغیر مجبوری کے مستحبات کو نہ چھوڑی. پھر بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہے، حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ 2 مستحبات جو ہیں، میں اس لیے کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ گھر جائیں تو عبارت آپ کو ملانا آسان. اور کتاب میں جو چارٹ ہم نے بنایا یہ تو بہت قریب والے کو بھی نظر نہیں آئے گا، اتنی دور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیج 39 کتاب میں جو چارٹ بنایا اس میں ہم نے پوری 5 چیزیں ایک ساتھ لکھ دی ہیں. جو مستحب چیزیں ان پہ بلیک سرکل دیے گئے، بس وہ کتاب میں لکھا بھی. اب 2 مستحب اس کے اندر اور وہ 2 مستحب اس طرح سے ہیں کہ جیسے نماز میں سب سے پہلے مستحب ہوتا ہے اذان اقامت، پھر نماز ہوتی ہے. تو پہلا مستحب جو احرام کا ہے وہ پہلے، پھر واجبات شروع ہوتے ہیں. اور دوسرا مستحب جو ہے وہ پہلے اور دوسرے واجب کے درمیان. تھوڑا سا میرا انداز کنفیوز کرنے والا ہو گیا. واجبات احرام، آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ آپ نے چادریں پہنی، نیت کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا احرام شروع. مگر بہتر یہ ہے کہ چادریں پہننے سے پہلے ایک غسل کرے. اور شریعت کے بہت ہی پکے مستحب غسل میں سے احرام کا غسل ہے. تو بہتر یہ ہے، بڑی تاکید سوائے انتہائی مجبوری کے اس کو اس لیے ترک نہ کریں کہ بعض پرانے مجتہدین نے، یقیناً بہت پرانے، لیکن ایک فتویٰ دیا ہے کہ غسل احرام واجب، جیسے غسل جمعہ واجب ہے، ایک فتویٰ ہے. آج کل تو نہیں، آج کل سے مطلب گزشتہ 400 سال سے کسی کا نہیں ہے فتویٰ، لیکن ہے شیعہ فقہ میں. تو احرام کا غسل احرام، اس کا بالکل وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کا، اس کا بالکل وہی طریقہ ہے جو غسل حیض کا، اس کا بالکل وہی طریقہ ہے جو غسل جمعہ کا. یعنی ہر غسل کا طریقہ ایک ہوتا ہے، صرف نیت بدلی جاتی ہے. اور خود اس غسل سے پہلے بھی کچھ چیزیں مستحب، کہ بدن سے غیر ضروری بال صاف کیے جائیں، میل کچیل دور کیا جائے. یہ میں نے خاص وجہ سے کہا ہے کہ میل کچیل دور کیا جائے. میل کچیل دور کرنے کے لیے ابھی آپ نے احرام کی چادر بھی نہیں پہنی، احرام شروع نہیں ہوا، لیکن میل کچیل دور کرنے کے لیے خوشبودار صابن یا شیمپو، ان چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ غسل احرام آپ کو 4 مہینے پہلے نہیں کرتے، اس کے فوراً بعد آپ کا احرام شروع ہونے والا. تو اگر آپ نے خوشبودار کوئی چیز استعمال کر لی تو احرام کی حالت میں خوشبو حرام ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے، گرچہ ابھی ہماری تقریر میں اس کا بیان نہیں آیا. تو غسل احرام خالی آپ جس طرح غسل جمعہ کرتے ہیں، خالی ایک پانی ڈال کر عام پانی سے، وہ اصل غسل تو شریعت میں وہ سر و گردن کو گیلا کیا، نیچے کے بدن کو دھو لیا، پہلے دائیں پھر بائیں جو بھی ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ غسل پہلے میل کچیل دور کی جائے، غیر ضروری بالوں کی صفائی ہو. تو میل کچیل دور کرنے یا سر کو صاف کرنے کے لیے آج کل کا جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ کہ مختلف قسم کی کریمیں، مختلف قسم کے سوپ، مختلف قسم کے لوشن، مختلف قسم کے شیمپو.
سب کے سب خوشبو والے آتے ہیں. یہ اس لیے اس غسل میں جائز نہیں. اس کے فوراً بعد آپ احرام پہننے والے, اور احرام میں خوشبو حرام, مگر احرام میں بھی حرام ہے, اور اگر احرام سے پہلے آپ نے خوشبو استعمال کی جس کا اثر احرام تک رہے تو وہ بھی حرام. عموماً جب آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں اس کے بعد حرام شروع ہوتا, یہ پیشگی ایڈوانس. تو اب یہاں پہ ایک دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن بہت اہم باتیں. میں پھر وہ جملہ کہہ دوں کہ مجھے خود ندامت یا خجالت یا شرمندگی ہو رہی کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پریکٹیکل مسئلے چنانچہ آپ کو اپنے مرجع کی تفصیلی کتاب میں بھی نہیں ملیں گے. وہ ایک فارمولہ بتا دیں گے خوشبو کا استعمال حرام. آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرانا یہ ہم لوگوں کا, ہم طالب علموں کا کام ہے. تو اب اس میں ایک بات اور آ گئی کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنا احرام ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ خوشبو بھی کوئی قریب میں ہوتی ہے اسی سوٹ کیس میں یا اسی ہینڈ بیگ, اور یہ خوشبو احرام میں منتقل ہو جاتی ہے. تو احرام کی حالت میں بدن پہ بھی خوشبو نہیں ہے, احرام میں بھی خوشبو نہیں ہونا چاہیے. اور میں سب ترتیب سے چل رہا ہوں, اس وقت میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹاؤں. تو یہ اگلا جملہ بھی میرے موضوع کے اندر. یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ برادران اہل سنت میں سے بعض, شاید فقہ حنفی, مستحب یہ ہے کہ خوشبو لگا کے احرام پہنا جائے. ان کے ہاں ثواب اس بات کا کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو پہلے خوشبو لگاؤ پھر احرام پہنو. تو وہ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں کبھی آ جاتی, اور اس سے ایک مسئلہ بھی ہوتا کہ آپ جہاں طواف کر رہے ہیں وہاں تو ساری دنیا, بہت سے آپ کے قریب خوشبو لگا کے آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں, لیکن وہ تو بات کا مسئلہ ہے طواف کا. ابھی تو آپ کی بات کہ اپنی احرام کی چادروں کو خوشبو سے بچائیے, اپنے بدن کو احرام سے پہلے سے ہی اس خوشبو سے بچائیں کہ جو احرام تک آپ کے ساتھ رہے. میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ایک سوال کا جواب آن دا اسپاٹ دوں. عموماً بہت سے سوال ایسے ہیں کہ میں کہتا ہوں جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں. ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب میں نہیں دے سکتا. میرے لیے شرعاً حرام بھی جیسا جواب لوگ چاہتے ہیں. اب احرام کی نیت کا وقت آ گیا, ہم لوگ نیت کم از کم شروع میں ایک ساتھ مل کے کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہوتی جائے گی تو آپ ہمارے محتاج نہیں رہیں گے. محتاج تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ابھی ایک دل کو اطمینان کہ بھائی یہ مولانا کے ساتھ نیت کرو کہیں کوئی غلطی نہ ہو. اگلے مرحلے میں آپ اتنے احرام پہن لیں گے کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہو جائے گا کہ نہیں مولانا سے الگ الگ احرام پہنو, ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں بولنا واجب ہو جائے تو دور دور چلو, ہمیں زیادہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. تو خیر اچھی چیز ہے, کانفیڈنس آئے گا آپ میں. ابھی یہ کہ آپ ایئرپورٹ پہ مثلاً گئے یا میقات پہ گئے, اب جب نیت کا وقت آیا قافلے سے کہا گیا قریب آ جائیے, سارے مرد ایک طرف ساری عورتیں ایک طرف. اب عورتوں میں باتیں شروع ہوئی کہ بہن تمہارے بالوں میں سے تو خوشبو آ رہی ہے, پتا چلا یہ شیمپو استعمال کر کے آئی ہیں. اب اختلاف ہوا, میرے پاس آئے کہ مولانا بال سونگ کے دیکھے. میں نے کہا میرے لیے حرام ہے. نہیں مولانا ہمارا حج غلط ہوا جا رہا ہے, حرام کر لیجیے. نہیں کریں گے ہم حرام. آپ پہلے کلاس میں سنیں, جائیے عورتوں سے پوچھیں, اور معلوم ہے آپ کو کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ. آدھی عورتیں کہیں گے خوشبو آ رہی, آدھی کہہ رہی نہیں آ رہی. اب وہاں پہ بجائے نیت اور تلبیہ اور احرام اور بس جا رہی ہے اور ہوائی جہاز اڑ رہا ہے. اب یہ خاتون کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ عورتوں کے بالوں میں شیمپو کا استعمال یہ اتنا رائج ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ تر لیڈیز سائڈ سے میرے پاس ہر سال آتا. اور بعض اوقات جن کو زیادہ مسائل نہیں پتا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں, معلوم ہوا ایک بالوں کا گچھا میری ناک سے لگا دیا گیا. ارے مجھے پتا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں گیا, پوچھا بھی نہیں گیا. اب یہ اس وقت ایک ٹینشن ہے, ان کی نیت
نیت بے حجابی کی نہیں، ان کی نیت گناہ کی نہیں، ٹینشن ہے کہ بھائی اس وقت اب ہم دوبارہ کہاں جا کے غسل خانے میں دوسرا غسل کریں، ہوائی جہاز اڑ جائے گا، بس چلی جائے گی۔ تو پہلے سے یہ ٹریننگ کلاس کا مقصد یہی ہے، بہت ساری چیزیں جو مجتہد کی، اب دیکھیے مجتہد کی کتاب میں اس طرح کا مسئلہ تو نہیں آیا۔ تو بات کیا چلی کہ یہ غسل احرام سب سے پہلے مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن بڑا ثواب۔ اس غسل کے بعد بدن سے غیر ضروری بال کی صفائی وہ بھی مستحب ہے، واجب تو نہیں۔ اور میل کچے، اس میں یہ بات آ گئی کہ صابن ہو کہ آپ کے پاس کوئی لیکوڈ ہو کہ کوئی شیمپو ہو، مرد ہو کہ عورت، دونوں خیال کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ یہ والا غسل ہی آپ اس پریکٹس سے شروع کر دیجئے کہ بغیر خوشبو والا صابن جو آپ کو کراچی میں بہت ملے، وہ یہیں سے آپ خرید کے ایک بار غسل احرام، جب ہمارا قافلہ پہلا احرام پہنے گا وہ یہیں سے ہی اس کی پریکٹس شروع کریں۔ خیر، اس کے بعد میل کچیل کی صفائی کے بعد غسل آپ نے کیا، وہ تو وہی عام غسل 2 منٹ والا، اور یہ مستحب ہو گیا۔ پھر آپ نے لباس احرام پہنا، پہلا مستحب پھر واجب۔ اب اس کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے، لیکن نہیں، نیت سے پہلے دوسرا مستحب، یعنی لباس احرام اور نیت کے بیچ میں احرام کا دوسرا اور آخری مستحب آ گیا، پھر مستحب ختم۔ اور وہ دوسرا مستحب یہ کہ بہت زیادہ تاکید کہ احرام نماز پہن کر باندھا جائے۔ طواف کے ساتھ تو نماز ضروری ہے، آپ نے چارٹ میں بھی دیکھا، اور کل سے آج تک 5-7 دفعہ میں بتا چکا ہوں، احرام کے لیے کوئی نماز ضروری نہیں۔ آپ نے چادریں پہنی، نیت کی، تلبیہ پڑھا، بس ہو گیا آپ کا احرام۔ لیکن بہت ثواب کہ آپ احرام کی چادریں پہننے کے بعد نماز پڑھیں اور پھر نیت کریں۔ اچھا، اب نماز، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، کہہ تو رہا ہوں، لیکن اس کو صحیح معنوں میں مزہ لے کے آپ سنیں گے مدینے میں یا مکے میں۔ رسول خدا نے جو اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا تو اس طرح سے میقات پر پہنچے تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تھا۔ تو رسول خدا نے پہلے ظہرین کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر احرام کی نیت کی۔ یہ جتنے بھی واجبات و مستحبات زبان سے بھی مسئلے معصومین نے بتائے، اور خاص طور پہ رسول خدا نے اپنے حج میں بھی ایک ایک چیز خود کی۔ تو میقات پہ پہنچے، وہاں جا کے رسول سب سے پہلے غسل احرام کیا، پھر چادریں پہنی، خیمے سے باہر آئے، جو مسجد ہے میقات کی وہاں گئے، پہلے ظہرین کی نماز پڑھی اور پھر نیت کی اور تلبیہ پڑھا۔ تو چونکہ رسول خدا کے بعد بھی ہر امام معصوم اپنا احرام اسی طرح سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باندھا، تو اب مسئلہ شرعی یہ بنا، یہ آپ کو مجتہد کی کتاب میں ملے کہ مستحب یہ ہے کہ نماز نیت سے پہلے نماز پڑھی جائے، اور احرام کی الگ سے نماز نہیں، ظہرین کا وقت ہو تو وہ پڑھے، اس میں آپ کو رسول خدا اور 13 معصومین کی پیروی ملے گی۔ اگر ٹائمنگ ایسے ہے کہ ظہرین کا وقت نہیں، مثلا ہم لوگ مدینے سے عام طور پہ مغرب کے قریب نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک واجبات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت مردوں کو سفر کرنا ہے بند گاڑی، تب واجب اہم ہے مستحب سے۔ تب جب ہم مدینے سے احرام باندھ کے آئیں گے عمرہ تمتع کا، تو ظہرین کا وقت تو نہیں ہوگا، تو مستحب یہ ہے کہ ظہرین کے نماز کے بعد احرام کی نیت کرے۔ اگر ظہرین کا وقت نہیں ہے تو کسی بھی واجب نماز کے بعد، مغربین کا وقت ہے تو مغرب ہے، فجر کا وقت ہے تو فجر، اور اگر اتفاق سے ایسا ٹائم ہے کہ صبح آپ کو 10 بجے مثلا احرام پہننا، فجر کی نماز 6 بجے قضا ہو گئی، 10 بجے اور کوئی واجب نماز نہیں، تو پھر مستحب یہ کہ 6 رکعت احرام کی نماز پڑھی جائے، اور وہ 6 رکعت جو ہے 2 اور 2 کر کے پڑھی جائے، ایک ساتھ 6 رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور ہر نماز کا طریقہ ہوگا، فجر
فجر کی نماز کا طریقہ۔ احرام کی نیت تو ہم آپ کو کروائیں گے۔ غسل کی نیت بہت آسان ہے، احرام کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمرہ ہے کہ حج ہے کہ پہلا حصہ ہے کہ غسل۔ اور نماز کی نیت بھی بہت ہی آسان، احرام کی نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ لیکن پھر بھی یہ مستحب ہے، وقت بھی ہے، خالی بھی بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ نے کہا کہ چونکہ اسلام نے واجب نہیں کی ہے نماز میں نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی بات نہیں، لیکن مستحب ہے کہ نماز، اور یہ سیکوینس کے ساتھ پہلے ظہرین ڈھونڈیں جو بہت مشکل ہے، ہم لوگوں کو نہیں ملے، اور پھر کوئی اور واجب نماز ڈھونڈیں، اور وہ وقت بھی نہ ہو تو پھر آپ 6 رکعت 2 کر کے نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد پھر آپ نیت کریں، حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام پہنتا یا پہنتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ چونکہ حج کے احرام میں آپ نیت کے شروع حصے میں بتا دیں گے کہ آپ واجب حج کر رہے ہیں کہ سنت حج کر رہے ہیں۔ حج اسلام کا احرام پہنو یعنی واجب حج، مستحب حج کا احرام پہنو یعنی سنت حج، تو آخر میں قربتاً الی اللہ کے ساتھ کچھ واجب سنت کہنے کی ضرورت نہیں، تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن جن کو عادت ہے ان کے لیے میں نے کہا۔ نیت آپ نے کی، نیت کے بعد تلبیہ، بالکل نماز کی طرح کہ نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر، نماز احرام کی نیت کر کے لبیک اللہم لبیک، اب آپ کا احرام شروع ہوگا، یعنی اب آپ اپنے حج یا عمرے کو شروع کر چکے ہیں، اب آپ صحیح معنوں میں اللہ کے مہمان بنے، اور اب یہ احرام جب آپ نے پہن لیا، یہ اگلا جملہ صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسا کون ہوگا۔ اب اگر اپنا ارادہ آپ بدل لینا چاہیں، دل نہیں چاہ رہا اس سال حج پہ جانے کا، دل نہیں چاہ رہا عمرہ کرنے کا، اب نہیں کر سکتے، یہ سارا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں تلبیہ سے پہلے۔ میں نے کہا کہ ایسا کون ہوگا کہ جو یہ کہے، لیکن صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ حج میں انٹر ہو، اب واپس نہیں آ سکتے۔ احرام پہنا جاتا ہے مرضی سے، اتارا نہیں جاتا ہے مرضی سے، اب آپ کو پورا حج مکمل کرنا ہے تب یہ احرام اترے۔ لیکن میں نے جو ایک لفظ کہا کہ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا، اس کو سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں میں نے عرض کی۔ سب سے اہم بات یہ، احرام شروع ہو گیا، یعنی پیج نمبر 5 اور یہ تیسرا چارٹ، احرام شروع ہو گیا کا مطلب یہ کہ اب آپ پر بہت ساری عام زندگی کی حلال چیزیں حرام ہو گئی، اور یہ اس وقت تک حرام رہیں گی جب تک کہ آپ اپنا عمرہ مکمل نہیں کریں۔ اگرچہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ نماز، دیکھیے اب یہ احرام میں بہت سے لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کیا کیا حرام ہونے جا رہا ہے، ہم اس کی پابندی کریں کہ نہ کریں۔ سیم مسئلہ نماز کا بھی ہے۔ نماز آپ دن اور رات میں 5 دفعہ واجب، پتہ نہیں کتنی مستحب پڑھتے ہیں، تو چلتے پھرتے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ نماز بھی اسی کا نام۔ نماز میں جیسے ہی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا نام تکبیرۃ الاحرام کیوں؟ احرام کا مطلب ہے حرام کرنے والی، تکبیرۃ الاحرام کا ترجمہ ہوا حرام کرنے والی تکبیر، وہ اللہ اکبر ہے، وہاں سے آپ کی نماز شروع ہوئی۔ اب بہت ساری چیزیں آپ پر نماز میں بھی حرام ہو گئی، لیکن ادھر ذہن نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ ایک تو وجہ یہ کہ روز ہوتا رہتا ہے یہ عمل، دوسرا یہ کہ نماز 3-4-5 منٹ کی ہوتی، تو حرام کیا ہوا اور دوبارہ حلال کیا ہوا؟ سلام سے وہ چیزیں حلال ہوتی، اب اللہ اکبر سے حرام ہوتی ہیں، جب آپ آخری سلام پڑھتے ہیں تو حلال ہو جاتی 3-4 منٹ۔ احرام تو 2-2 دن چلتا۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ، ورنہ نماز میں بھی لوگ اتنے ہی ڈرتے، احرام میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اگر آپ ان کو کر لیں تو گناہ بھی ملتا ہے، بکرا بھی واجب ہوتا۔ نماز میں جو چیزیں حرام ہیں اگر آپ کر لیں تو گناہ ملے گا، بکرا واجب نہیں۔ تو بقول میرے بہت ہی
شفیق مہربان دوست مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی، خوف خدا کم ہے، بکرے کا ڈر جو ہے آدمی کے دل میں زیادہ، ورنہ یہی والا چارٹ نماز کے لیے بھی۔ بھئی ہنسنا اسلام میں حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے۔ نماز جیسے ہی آپ نے پہلا اللہ اکبر کا قہقہ لگانا حرام ہوگا۔ کھانا پینا، شراب اور سور کے گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمزم کے پانی کی بات کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر آپ نے کہا زمزم جیسا مقدس پانی پینا حرام ہوگا۔ نماز کب حلال ہوگا؟ جب آپ سلام پڑھیں۔ تو بالکل یہی چیز احرام کی، لیکن وہ جو اصل بات میں کہنے جا رہا ہوں پریکٹس کی بات ہے۔ دن رات آپ جب سے ہو سنبھال رہے پڑھ رہے ہیں، جب آپ کئی عمرے اور حج کر لیں گے تو یہ چیز بھی آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی۔ جتنا پہلا حج ڈر رہا اتنا ہم نہیں ڈر رہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے 20 25 50 یا 100 کے قریب عمرے کیے، اچھا یہ ساری بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حج آپ لاپرواہی سے بھی نہ کریں اور بہت زیادہ ڈر اور خوف اور ٹینشن کے عالم میں بھی نہ کریں۔ دو ذمہ داریاں میں نے اپنے آپ پہ خود لگائی، حتی الامکان لوگوں کو صحیح حج کروانا اور حتی الامکان لوگوں کو آسان حج کروانا۔ آسان کے چکر میں غلط حج نہیں کروایا جائے گا، صحیح کے چکر میں بلا وجہ وہ سختیاں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی جن کے بغیر بھی حج صحیح ہوتا۔ تو اب صحیح حج ہو لیکن آسان، تو یہ تلبیہ پڑھتے ہی یہ چیزیں حرام ہو۔ میں پھر ایک بار آخری مرتبہ احرام کی ترتیب اس چارٹ کے لیے بتا دوں۔ آپ نے غسل کیا، ابھی احرام شروع نہیں ہوا، لباس پہنا، ابھی احرام شروع نہیں ہوا، نماز احرام پڑھی، ابھی احرام شروع نہیں ہوا، نیت کی، ابھی احرام شروع نہیں ہوا، تلبیہ پڑھا، اب احرام شروع ہو گیا۔ چنانچہ احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا حرام، غسل کر کے آئینہ دیکھیں کوئی حرج نہیں، احرام شروع نہیں۔ چادریں پہن کے ابھی آپ آئینہ دیکھیں کوئی حرج نہیں، نماز پڑھ کے آئینہ دیکھیں کوئی حرج نہیں، نیت کر لیں اور پھر آئینہ دیکھیں کوئی حرج نہیں، تلبیہ آپ نے پڑھ لیا بس اب آئینہ حرام ہو گیا، بالکل نماز جیسا مسئلہ۔ اب کھانا پینا حرام ہے، آپ نے اذان کہی اور پھر ایک گلاس پانی پیا کوئی گناہ نہیں، اقامت کہی اور ایک گلاس پانی پیا کوئی گناہ نہیں، نیت کر لی کہ نماز پڑھتا ہوں، مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً الی اللہ، پیاس لگی پانی پی لیا کوئی حرام نہیں، اللہ اکبر کا اب حرام۔ تو یہ احرام کی ساری چیزیں اس وقت حرام ہوتی ہیں جب احرام شروع ہو جائے، اور احرام شروع ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک سے۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی بتانا کہ ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کو اچانک کرنا پڑ جائے تو نیت کے بعد تک آپ کر سکتے ہیں، تلبیہ کے بعد نہیں۔ اچھا اب یہ چیزیں ہیں کیا؟ حج آپ کا صحیح بھی ہو، حج آپ کا آسان بھی ہو، تو میں اس کو ذرا دوسرے انداز سے بتا رہا ہوں۔ ہیڈنگ ہے وہ افعال جو احرام کی حالت میں حرام ہیں، جو کہ تمام مجتہدین یہی ہیڈنگ استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے بھی یہ استعمال کی، لیکن جیسا کہ پھر مجتہد تشریح میں لکھتا تو وہی میں بھی تشریح میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو تلبیہ پڑھتے ہی چیزیں حرام ہوئی، ان میں سے کچھ چیزیں ویسے ہی حرام عام حالت میں بھی۔ مثلا اس میں ایک چیز ہوگی گالی دینا یا جھوٹ بولنا، 10ویں چیز جھوٹ بولنا اور گالی دینا، یہ عام زندگی میں بھی حرام، لیکن احرام کی حالت میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ فلسفیانہ دماغ رکھتے ہیں وہ بعد میں آ کے کہتے ہیں مولانا یہ تو آپ نے کہا احرام میں حرام ہے، تو یہ تو جھوٹ تو عام زندگی میں بھی حرام ہے۔ اسی کو وضاحت کے لیے یہ میں نے جملہ کہا کہ یہ احرام کی حالت کی جو حرام چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کم از کم احرام میں تو ہیں حرام، اور بعض چیزیں ہیں جو احرام کے علاوہ بھی حرام۔ ہیڈنگ، جتنے چہرے مجھے مردوں کے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی آئی سائٹ تو میری ویک بھی ہے، اور ڈائبیٹک پیشنٹ کا شوگر لیول جتنا کم زیادہ ہوتا ہے تو آئی سائٹ بھی کم زیادہ ہوتی، مگر جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں مجھے کوئی ایسا منطقی نظر نہیں آ رہا، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہوں،
خواتین کا نہیں کہہ سکتا کہ ہیڈنگ یہ ہے وہ افعال جو احرام میں حرام ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ افعال جو صرف احرام میں حرام ہے۔ احرام میں حرام ہے، احرام کے علاوہ بھی حرام ہے۔ خیر، کسی آدمی کے بے تکے اعتراض کی وجہ سے آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کرے، اگرچہ میں ویسٹ کر چکا ہوں، لیکن خیر۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام میں حرام ہیں۔ ان کو اگر آپ چارٹ میں بھی دیکھیں تب بھی، اور کتاب میں بھی دیکھیں تب بھی، ان کے 3 حصے کیے گئے، درمیان میں بالکل ایک لکیر لگی ہے، ایک اس کے اوپر والا حصہ ہے اور پھر لکیر کے نیچے 2 کالم، 3 حصے۔ اگرچہ سب جگہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ کہ حصے کیوں۔ 20 چیزیں ایسی ہیں جو مرد کے لیے بھی حرام ہیں احرام میں اور عورت کے لیے۔ نیت کر کے نہیں بیٹھے تھے کہ میں عمرہ تمتع کا احرام پہن رہا ہوں، جب نیت کر کے یہ تلبیہ پڑھیں گے تو یہ چیزیں حرام ہوں گی۔ جو 20 تو ایسی ہیں جو مرد عورت دونوں کے لیے، 4 چیزیں ہیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، عورت کے لیے جائز۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ بھی نہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو صرف عورت کے لیے حرام ہیں، مرد کے لیے بالکل اجازت ہے۔ اچھا، 26 چیزیں بنی ٹوٹل، 20 دونوں کے لیے، 4 مردوں کے لیے، مردوں کے لیے 24 ہو گئے، اور 2 چیزیں عورتوں کے لیے ہیں تو عورتوں کے لیے 20 اور 2 22 چیزیں۔ ان چیزوں کا بیان شروع کرنے سے پہلے کتاب میں بھی، لیکن اب کتاب کا میں اس لیے حوالہ نہیں دے رہا کہ جو چارٹ آپ کے ہاتھ میں ہے بالکل یہی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے اندر نوٹ نمبر 1 یا نوٹ 1 بہت اہم ہے، اور یہ نوٹ 1 وہ ہے جو میری تقریر کا دوسرا مقصد، حج کو آسان کرنا۔ اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کم از کم یہ حرام چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ بہت ڈرتے اور احتیاط کرتے ہیں، جب آپ یہ نوٹ نمبر 1 بتاتے ہیں تو یہ حج کا یہ ڈر اور یہ احتیاط بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ یہ تو گویا آپ لوگوں کو غلط کام یا حرام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ باتیں ساری اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن بہرحال مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ شرعی ہے۔ مرحوم آیت اللہ خوئی کے الفاظ میں ہم شریعت بتاتے ہیں، شریعت بناتے نہیں ہیں، تو ہم اپنی طرف سے چاہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے میرے ایک دوست اکثر کہتے ہیں کاش اللہ کبھی مجھے مرجع بنا دے تو سب سے پہلے میں نہاری اور پائے کو حرام کروں گا۔ ایسا نشہ آتا ہے یہ کھانے کے بعد، اور خاص طور پہ اگر تندوری روٹی کے ساتھ کھائی جائے، کہ کیا شراب میں وہ نشہ ہوتا ہوگا۔ اسی لیے اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ نوٹ نمبر 1 پہلا نوٹ بہت اہم ہے۔ یہ وہ نوٹ ہے جس کو سن کر میرے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ نے تو سارے مسئلے کی جان ہی نکال دی، لیکن یہ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ تو مراجع کی کتاب کا لفظ میں نے لکھا۔ وہ میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو چارٹ پر بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی جو کتابچہ ہے اس کا نوٹ نمبر 1۔ یہ چیزیں، اچھا اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں، یہ جو 26 چیزیں حرام، ان کو اگر آپ انجام دیں گے تو گناہ تو ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ انجام دیں گے تو کفارہ یعنی بکرا بھی ہے۔ لیکن اب نوٹ نمبر 1، ان چیزوں کے انجام دینے سے کفارہ صرف اس وقت واجب ہوتا جب انہیں عمدن یعنی انٹینشنلی، پرپزلی، جان بوجھ کے انجام دیا جائے۔ لا علمی میں یا بھول کے عالم میں انہیں انجام دینے سے کفارہ ساقط ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کفارہ معاف، سوائے ان 4 چیزوں کے جن پر دائرہ بنا ہوا، یہ ہر حال میں موجب کفارہ ہیں، یعنی یہ 4 چیزوں میں تو ہر صورت میں آپ کو کفارہ دینا۔ تو اب یہ مسئلہ جو 2 لائنوں کا ایک مسئلہ نوٹ نمبر 1،
اس میں 3 لفظ آئے، جان بوجھ کے انجام دے، بھولے سے انجام دیا، لا علمی میں، 3 صورتیں۔ پھر جملہ سنیے، کیونکہ یہی آج کے ٹریننگ کلاس کا اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ پھر سن لیجئے کہ یہ جو 26 چیزیں حرام، 24 مردوں پر 22 عورتوں پر، یہ حرام تو ہیں، ان کو انجام دینے سے گناہ تو ہے، لیکن ان میں سے بعض کو انجام دینے سے کفارہ بھی واجب۔ کفارہ جو ہے ایک پینلٹی، اس کی 4 قسمیں، یعنی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن میں اونٹ واجب ہوتا، کچھ ایسی غلطی ہے جس میں گائے واجب ہوتی، زیادہ تر ایسی غلطیاں ہیں جس میں گوسفن یعنی بکری یا بھیڑ، بکری یعنی اس میں بکرا بھی آ جائے گا، ہر جگہ تو لیڈیز کو قربان نہیں کیا جائے گا، بکرا، بکری اور بھیڑ، زیادہ تر یہی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ 1 مٹھی گندم وہ واجب ہوتا۔ اب 1 مٹھی گندم کی پھر تفصیل ہے، لیکن وہ پھر آپ حج کے آخر میں پوچھ لیجئے گا، جب دیکھا جائے گا کہ کتنے کفارے آپ پر آئے۔ وہ 1 مٹھی گندم کی تفصیل یہ کہ بعض حالتوں میں یہ 1 مٹھی گندم پاکستان میں کسی شیعہ غریب کو دینا، بعض حالت میں حرم میں جو فقیر بیٹھے ان کو دینا ہے، بعض حالت میں حرم کے کبوتروں کو کھلانا ہے، لیکن وہ چھوڑ دیں۔ زیادہ تر جو کفارے ہیں وہ بکرا، بکری یا بھیڑ، گوسفن، لیکن کبھی کبھار گائے بھی واجب اور کبھی کبھار اونٹ بھی واجب ہے۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ جتنی بڑی غلطی ہوگی اتنا بڑا کفارہ ہوگا۔ جیسے ابھی آپ سنیں گے کہ اگر آپ نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور بال ٹوٹ کے گر گیا تو 1 مٹھی گندم دینا، یا خاتون نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور 1-2 بال ٹوٹ گئے تو 1 مٹھی گندم دینا۔ آپ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال بہت چھوٹی سی غلطی ہے تو چھوٹا کفارہ، لیکن ہر جگہ یہ والی لاجک نہیں چلتی۔ اب دیکھیے اونٹ واجب ہونے کا کفارہ ہمارے یہاں بہت کم، کیونکہ زیادہ تر یہ شکار میں واجب ہوتا ہے۔ شکار عرب کے بدو کرتے تھے، ہم لوگ ذرا سے بہت بڑے اور طاقتور آدمی ہیں، ہم جانوروں کا شکار نہیں کرتے، ہم مومنوں کا شکار کرتے ہیں، ہم مراجے کا شکار کرتے ہیں، ہم علماء کا شکار کرتے ہیں۔ یہ کیا شیر، چیتا، ہاتھی، گینڈا، اس کو مارنا کیا کمال ہے؟ کمال تو ہے کسی مرجے پہ اٹیک کیا جائے۔ تو وہ جو ہمارا شکار ہے نا، وہ حج والا مسئلہ نہیں بنتا۔ زیادہ تر اونٹ واجب ہوتا ہے شکار، لیکن جو آغا سیستانی کے یہاں مثلا ایک مسئلہ ہے کتاب میں، مناسک نہیں، ان کی جو ایک اور کتاب ہے سوال جواب، ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیل پالش لگا کر وضو غلط ہے، چنانچہ میں نے وضو کیے اور نمازیں پڑھی۔ چلیں، معلوم ہے ایک بچی کو بھی پتا ہوگا کہ نمازیں غلط ہے، قضا کرنا۔ میں حج پہ بھی چلی گئی اور نماز طواف بھی میں نے اسی طرح پڑھی، تو اب اس کا جواب یہ کہ حج بھی آپ کا غلط ہے، لیکن خالی حج غلط نہیں، اس کفارے میں آپ کو اونٹ دینا۔ نیل پالش کی شیشی دیکھی اور اونٹ دیکھا ہے کبھی؟ تو یہ جو نیل پالش وہ بھی پوری تو ایک وقت میں استعمال نہیں کی جاتی شیشی، اتنی سی نیل پالش، یا جو غلط فہمی یہاں کراچی میں تو نہیں ہوگی، باہر بہت ہے۔ پیروں کا مسئلہ ہم بتاتے ہیں، بعض خواتین اس کو ہاتھوں میں بھی لے آئیں کہ پیر میں اگر خالی ایک انگلی کو بغیر نیل پالش کے رکھو، چار میں نیل پالش لگی ہو تو تب بھی صحیح، ہاتھ میں بھی اگر خالی ایک انگلی پہ نیل پالش ہو چل جائے۔ اب وہ تو وضو کے مسئلے تو نہیں بتانا، یہ غلطی سے حج تو باطل ہوا ہی، ساتھ میں ایک اونٹ بھی واجب ہو گیا۔ تو بہت ریئر کیسز ہیں، لیکن کبھی اونٹ ہوتا۔ جیسا میں نے کہا زیادہ تر بکرا یا بھیڑ،
اور پھر ایک مٹھی گندم. لیکن اتنا لمبا میں نے اس کو سمجھانے میں لگا دیا کہ اب آپ میرا آدھا جملہ بھول گئے. یہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان کو انجام دینے سے گناہ ہے، اور ان میں سے آدھی چیزوں میں گناہ کے علاوہ کفارہ بھی ہے. پہلے تو یہ ایک عام جرنل مسئلہ آپ نے سنا، لیکن کفارہ صرف اس وقت واجب ہے جب آپ جان بوجھ کے وہ غلطی کریں. اگر آپ کو مسئلہ معلوم تھا، اس وقت ذہن میں نہیں رہا، بھول گئے. جس کی سب سے زیادہ مثال آپ پرانے حجیوں سے پوچھیے. آئینہ دیکھنا، بھول کے عالم میں آئینہ دیکھنا حرام ہے، یا تقریباً ہر ایک کو پتا، لیکن پھر بھی بار بار آئینے پہ نگاہ پڑتی ہے. احرام میں سب بھول ہوتی، بھول کے عالم میں سمجھانا یہ چاہ رہا کہ مسئلہ پتا ہے، ذہن سے نکل گیا، کوئی کفارہ نہیں ہے. یعنی جن چیزوں میں کفارہ واجب بھی ہوتا، بھول کے عالم میں آپ نے کیا تو کفارہ نہیں، اور گناہ بھی نہیں. بھول ہے، بھول پہ تو کوئی گناہ نہیں. اب ذرا فرض ذہن میں رکھیے گا، اور یہ مسئلہ مکے میں آپ 15 دفعہ اور پوچھیں گے اور پوچھیے گا. آپ کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں. ہاں لیکن وہ پھر ذرا سا ناگوار گزرتا کہ جب وہاں مسائل بتائے جا رہے ہوں تب تو آپ بازار میں ٹہل کے بلنڈر اور جوسر اور سی ڈی پلیئر خرید رہے ہیں، اور پھر آپ آ جائیں گے مولانا یہ مسئلہ ہے ذرا اس کا جواب دیجیے. آپ آئے، سنا، سمجھ میں نہیں آئے.